رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاؤں کو کے پی لو، ان کی زیادتی برداشت کر لو، ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندہ برداشت کر لو، مرتے ہی جنت کے دروازے کھل جائیں۔ دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھولیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہوں۔ ہاں، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو، اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ، محبت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو احترام دو، ان کی زندگی کے فیصلے گاں ماج دی طرح نہ کرو جس قلے نال مرضی بن چھڑیا۔ بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں، بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں، ان کی رائے کا احترام کرو، ان کی رائے کا احترام کرو۔ اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، اولاد کا حق ہے ماں باپ پر۔ میرے بھائیوں، بہت سی نافرمانی بچوں میں ہے اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں۔ زبردستی، سختی، ڈنڈے سوٹے گال مندے اتھائی کرنی ہے، نہیں تو بیٹھی رہو، اتھائی کرنی ہے نہیں تو دفع ہو جا، جدے مرضی ہی لگا جا، اساں تیری اتھائی کرنی ہے۔ نہیں ایسا نہ کرو، پوچھو پوچھو پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وہی جبریل لے کر آئے، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آ کے آخیا کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دو، دوئی بیٹی بھی دے دو، ابو العاص نو بیٹی دے دو، اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی ماں فاطمہ، علی کی بیگم فاطمہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی۔ جنتی پوچھیں گے نور کتھوں آیا؟ فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ، ہاں نہیں کی تھی انشاءاللہ، ہاں ہوئی پئی آئی، جبریل آیا کھڑوتا ہے، ہاں نہیں کی تھی تو ہم سبق دیوان واسطے گھر گئے، اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دے ہوں۔ لوگ تھوڑا کی خیال ہے بھائی، پوچھن دی لوڑ ہے؟ جنت دی سردار انکار کرنا نہ کرنی ہے تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے، ملتان ہند سندھ بلوچستان والوں کو سبق دینے کے لیے ہے۔ جبریل پیغام لا چکا ہے، اللہ فیصلہ کر چکا ہے، پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے۔ ہمارے دیش کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں، بیٹی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بیوی کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، ماں کے روپ میں ظلم سہ رہی ہے، بہن کے روپ میں ظلم۔ کوئی ذمہ دار دھیاں نو جائیداد نہیں دیندا، کوئی کلمبے والا دھیاں نو جائیداد نہیں دیندا، ساری بھرا کھا جاندے، ساری بھرا کھا جاندے۔ جو پوچھو میں ذمہ دار گھر دا بچہ ہوں، میرا پیو پہلا بندہ ہی، پہلا بندہ پورے ضلع یہ اپنی دھیاں نو زمین دیتی، میرا تایا اللہ دی جنت جا کر وہ میرے پیو دے گل لگ گیا، اتیاں ساڑھے گل پائی جانے ہوں، ساڑھیاں دیاں بھی آتے سانوں بھی رقبہ دے۔ ایک کیڑا پٹوک پایا ہی، پٹوک رب کی شریعت پٹوک، ایک کیڑا پٹوک پایا ہی۔ ہر روز میں ہے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا، جنت کی سردار، علی کا پیغام آیا ہے، ہاں کر دے وہاں، انکار ہو سکتا تھا۔ جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا سارے بندے کٹھے کر، میں نکاح پڑھنا ہے۔ مسجد بھر گئی، آپ فرمایا لوگوں گل کے تو شروع کیجئے، لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ ان باتیں پوچھنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔
لیکن میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے، زبردستی کرتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، انہیں عزت و احترام دو۔ میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کو ملنے آتی، اتنے بھی مہینے بعد آندیاں پئیاں، ہر دوے دن آمد ہوندی آئی، لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چارپائی سے کھڑے ہو جاتے، بھوئیں تے بیٹھے کھڑو ہو جاندے، کرسی تے بیٹھے کھڑو ہو جاندے، منجی تے بیٹھے کھڑو ہو جاندے، 4 قدم آگے بڑھتے، بیٹی کا ہاتھ پکڑ مصحف طرح این پات کے وہ تو بوسا لیں دے، پیار کر دے، ایتھے چوم دے، ایتھے چوم دے، وہ تو ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاونا تے پیچھے آپ پڑھنا۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سبق سکھایا ہے۔ حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے، پھر کہتے تواڈی سواری کی ہو جائیے کلو، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے، اور زینب کیا دکھ دیکھے ہیں اس بندی نے، اللہ اکبر، ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ دوستو، ہمارا جمع ہونا تو بڑی عالی نسبت پر ہے کہ دعوت نبوت کی نسبت ہے۔ اس سے بڑی کوئی نسبت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے کہ جس کام کے لیے نبیوں کا انتخاب کیا جائے، اس کام سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جمع ہونا بڑی اونچی نسبت پر ہے۔ جس نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں اسی نسبت پر ہمارا بکھرنا بھی ہو۔ اگر ہمارا بکھرنا اس نسبت کے علاوہ ہے تو ہمارا جڑنا بھی اس نسبت پر نہیں ہوگا کہ ہمارا جمع ہونا نبوت اور دعوت کی نسبت پر ہے۔ یہ ہمارے جڑنے اور جمع ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے یہ بات سب کے خیال میں رہے کہ یہ عبادت کی اور ذکر کی وہی مجلس ہے جس کو فرشتوں نے اپنے پروں سے آسمان تک خدا کی قسم گھیرا ہوا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں، پر یہ بات سچی اور پکی ہے، اسی لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ہمارا امتحان کے لیے ان فرشتوں کو ہماری نظر سے چھپایا ہوا ہے، ورنہ یہ بات بالکل حق ہے کہ اس وقت فرشتوں نے آسمان تک ہم سب کو اپنے پروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ذکر کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے کا اس طرح احترام ہونا چاہیے جس طرح نماز میں اتحیات میں بیٹھنے والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، یہ سب ذکر کی مجلسیں ہے، اور ذکر کی مجلسوں کی خوبصورت یہی ہے کہ اگر ذکر اجتماعی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں کے اجتماعی ماحول میں کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کیا جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خود یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، مجھے عرض کرنا ہے کہ پورا مجمع متوجہ ہو کر یکسوئی سے اور احترام سے اپنے آپ کو عبادت میں یقین کرتے ہوئے بیٹھے، تاکہ بیٹھ کر بات کا سننا کسی تبدیلی کا ذریعہ بنے، ورنہ تقریریں اور بیان یہ دعوت کا مزاج ہی نہیں کہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی نسبت پر جمع ہونا اور اسلام کی نسبت پر بکھرنا۔ اس لیے بات کو بہت دھیان سے ساتھ سننا، جو بات سنو وہ عمل کے ارادے سے ہو، اور پھر اس کی دعوت دو، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دعوت اور عمل دونوں کام برابر کرے گا اس سے اچھا اسلام کسی کا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت اور عمل دونوں کا اکٹھا جمع کرنا دین کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے۔ میری بات سمجھنا آپ حضرات کے لیے تھوڑا مشکل کام ہوگا، اور مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا ہے کہ ہمارے مجمع کے اندر دعوت کے اعتبار سے قوت آئی، پختگی آئی کہ کیوں دعوت دی جائے، کیوں تعلیم دی جائے، کیوں نقل و حرکت کو امت میں زندہ کیا جائے۔ کیا یہ وجہ ہے اس کام کے کرنے کی؟ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں حسن والوں کا راستہ ہی یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس سے اچھا اسلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ ہمارے دعوت دینے کی بنیاد یہی ہے، صرف دوسروں کی اصلاح مقصد نہیں بلکہ دعوت کے ذریعے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھانا اور اپنی عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے۔ یہ دعوت دینے کی وجہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگ، عزیزو، یہ بنیاد جتنی پختہ اور مضبوط ہوگی اتنی اسباب تربیت، اسباب ہدایت امت میں عام ہوگی، کیونکہ دین پر استقامت ہر قسم کے باطل سے ٹکرا کر دین کی حفاظت کا صرف یہی راستہ ہے کہ امت مسلمہ 100% اپنے دین کی دعوت میں قائم ہو جائے۔ اگر امت نے دوسروں کو دعوت دینا چھوڑ دی تو امت
بہت قریب اس خطرے میں ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کہ امت اپنے دین کی دعوت کو چھوڑنے سے باطل کے مدعو ہو جائے۔